السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا ذلك جزاؤهم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، موت و حیات کو پیدا کیا۔ موسموں کی تبدیلی کے اختیارات صرف اللہ ہی کو ہیں۔ اللہ ہی کے ذریعے سے ہمیں جو ہے صحیح زندگی کا طور طریقہ بتایا گیا۔ درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی ہیں، آخری کتاب لے کر ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ، دنیا اور آخرت کی نجات کا سامان ہمارے لیے مہیا فرمایا۔ محترم بزرگوں، دوستو، آپ تمام جانتے ہیں کہ یہ جو مہینہ گزر رہا ہے، یہ عشرہ جو گزر رہا ہے، گزشتہ جمعہ میں ماہ جو ہے محرم کے فضائل کے تعلق سے چند باتیں ہوئی تھیں۔ آج کا بہت سارا ایک وسیع عنوان ہے، مختلف پہلو ہیں اس کے اندر، اور اختصار کے ساتھ اپنے وقت کے اندر چند باتیں میں کوشش کروں گا رکھنے کی۔ سب سے پہلی چیز 10ویں محرم کی فضیلت کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، اور پھر اس مہینے کے اندر مسلمان کن چیزوں پہ توجہ دینا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے۔ جو 4 اہم ترین چیزیں ہیں، کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے، جاہلی رسوم ہے، شک و شبہات ہے، یہ تمام چیزوں سے اس مہینے کے اندر مسلمان کسی بھی طریقے سے ملوث نہ ہو، بلکہ جو ہے اس کے اندر جو ہے بچنے کی پوری کوششیں کرے۔ اور اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں وہ بھی قرآن کے اندر ذکر آیا ہے۔ میں نے سورہ کہف کی آخری آیتوں میں آپ کی تلاوت کی ہیں۔ ان آیتوں کے اندر یہ چاروں جو چیزیں ہوتی ہیں، کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے، جاہلی رسوم ہے، ان تمام کا معاملہ ان آیتوں کے اندر جواب دیا گیا ہے کہ تم جو ثواب سمجھ کے بہت ساری چیزیں ایسے کرتے ہو جو کہیں اسلام میں اس کی اجازتیں نہیں ہیں، تو تمہارے پورے اعمال دنیا میں عکارت کر دیے جائیں گے، یہاں تک کہ ترازو میں تولے تک نہیں جائیں گے، اور تم جو ہے بڑا پچھتاؤ گے۔ قرآن کی سورہ کہف کی 102 سے لے کر 1 سے 6 5 آیتیں غور کریں، مطالعہ کریں ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس دنوں میں ہمیں کرنا کیا ہے، کیا چیزیں ہمارے معاشرے میں رائج کر گئی ہیں، اور ان تمام چیزوں پہ بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ محرم کے مہینے میں بہت ساری چیزیں مسلمانوں کے عقائد پر بڑا اندیز ہوتی ہیں جو ہمیں جو ہے بہت دور گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطاب کرتے تھے یا تقریر کرتے تھے، وعظ فرماتے تھے، یہ حدیث ترمذی کی ضرور آپ پڑھتے تھے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، ایک روایت میں فَإِنَّ أَصْدَقُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، کہ بہترین بات جو ہو سکتی ہے وہ اللہ ہی کی بات ہو سکتی ہے۔ بہترین طریقہ کار تمہاری زندگی کا جو ہو سکتا ہے وہ اللہ کے بتائے ہوئے رسول کے طریقے سے، اللہ کے ذریعے سے بتایا ہوا طریقہ ہے، وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔
شر الامور محدثاتھا، کاموں میں بدترین قسم کے کام جو ہوتے ہیں وہ دین میں نئی چیزوں کو اپنے آپ میں ایجاد کر لینا اور وہ ثواب سمجھ کے کرنا، یہ گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں اور گمراہی دوزخ کی طرف لے جاتی ہے اور انسان سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ یہ حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے خطبے سے پہلے پڑھتے تھے، اس حدیث کو بھی آپ ان دنوں کے اندر، ان دنوں کے عنوان کے تحت آپ سنجیدگی سے اس پہ غور کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے مختصر سی بات جو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ان دنوں میں کرنا کیا ہے۔ عاشورہ محرم کے تعلق سے بہت ساری چیزیں جانتے ہیں، شہادت کے تعلق سے جانتے ہیں، اگر اس تعلق سے نہیں بھی بولا جائے تو جو ہے کچھ اور نام بول دیں گے آپ، بولنا بھی ضروری ہے، سمجھنا بھی ضروری ہے، لیکن مسلمانوں کو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ محرم کے جو تاریخیں ہیں اسلامی تاریخ کے اندر اور بہت بھی اہم ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم کو ہوئی تھی، آپ اس تعلق سے ہم نہیں جانتے، زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا ہے۔ اس تعلق سے مولانا آزاد نے کتاب لکھی ہے شہادت عظمیٰ کے نام سے، اس کے دیباچے میں آپ نے ایک لفظ لکھا ہے کہ وہ یہ ہے کہ شہادت حسین کو مخالفین نے اتنا زیادہ لکھا، اتنا زیادہ پرچار کیا کہ افسانے کا شکل اختیار کر لیا، ہر آدمی نے اس عنوان پہ لکھا ہے۔ لیکن مسلمانوں کو تاریخی پہلی سے اگر دیکھا جائے اور بہت ساری چیزیں ہیں، حضرت عمر کی شہادت پہلی محرم کو ہوئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی ابتدا بھی پہلی محرم کو ہوئی، شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہوئی، اور حضرت عمر کی جو شہادت ہوئی ہے وہ معمولی نہیں ہے، وہ تاریخ کے اندر اپنی جگہ آپ جانتے ہیں، حضرت حمزہ کی شہادت آپ جانتے ہیں، حضرت سمیہ کی شہادت جانتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں میں جو ہے ہمیں زیادہ جو ہے ان چیزوں کی طرف توجہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں جاننا بھی چاہیے۔ اب اختصار کے ساتھ جو ہے عاشورہ محرم کیا ہے اور اس تعلق سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، جو چیزیں ہمیں کرنا ہے وہ لینی چاہیے اور دوسروں کی طرف ہمیں توجہ بھی نہیں دینی چاہیے۔ جو ہمیں اللہ نے صحیح رہنمائی کی ہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں، بحث و مباحثے میں نہ پڑیں۔ میں نے سورہ کہف کی جو آیتیں تلاوت کی ہیں ضرور اس کو آپ کا مطالعہ کریں، بڑی اہم۔ عاشورہ محرم کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے، یہودیوں نے روزہ رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ آج کس بات پر آپ نے روزہ رکھا ہے؟ انہوں نے کہا آج ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، ہم نے فرعون کے ظلم سے نجات ملی ہے، اس خوشی میں ہم نے روزہ رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انکریج کیا اور کہا کہ بڑا خوشی کا معاملہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھی پیغمبر ہیں، ہم بھی زیادہ مناسب رکھتے ہیں، لہذا آپ نے حکم دیا کہ آج جو ہے 10 محرم کو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے روزے جو فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت پر محرم کے روزوں کو فرض کی طرح رکھا جاتا تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا کہ تم چاہے رکھو یا چاہے نہ رکھو۔ اختیار کا لفظ ہے، 2 روایتیں ہیں، چاہے رکھو یا نہ رکھو۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسرد ابن حدیث کی حدیث ہے، چونکہ یہودی ایک ہی دن روزہ رکھتے ہیں لہٰذا ہم ان کی مخالفت میں 2 روزے رکھیں گے۔ آپ نے فرمایا صومو یوم عاشورہ، عاشورے کے دن روزہ رکھو، خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، صومو قبلہ یومن او بعدہ یومن، ایک دن پہلے بھی رکھو ایک دن بعد بھی رکھو، یعنی 9-10 رکھو یا 10-11 رکھو۔ اگر کوئی آدمی خالی 10 کو بھی رکھتا ہے وہ کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی فتوی دینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، دونوں بھی گنجائشیں حدیث کے اندر رکھی گئی ہیں۔ یہ 10 محرم کا جو ہے یہ معاملہ ہے، اس میں ہمیں اپنانا چاہیے، اس کو جو ہے اختیار کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی چند باتیں یاد رکھیں سیرت کے تعلق سے۔
حضرت حسین حضرت علی اور فاطمہ کے صاحبزادے تھے. ان کا نام ابو عبداللہ تھا، کنیت تھی سید شہید اصغر ریحات النبی، یہ ریحات الجنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا یہ نام. ان کی پیدائش کے تعلق سے تاریخ میں اختلافات ہیں. 3، 4، 5 شعبان الگ الگ تاریخیں. 4 ہجری میں مدینے میں پیدا ہوئے اور حضرت علی نے ان کا نام حرب رکھا تھا. حرب کہتے ہیں عربی زبان میں لڑائی کو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو بدل کر حسین رکھا. اور یہ تمام تاریخ ہے. پھر اس کے بعد 10 محرم 61 ہجری میں واقعہ کربلا پیش آیا، آپ کی شہادت ہوئی. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ کیوں ہوئی، کدھر ہوئی، 50 بحث کے بعد مولانا آزاد نے ایک بات کہی کہ یہ اللہ کی مصلحت تھی، ایک واقعہ ہوا اور اللہ کی مصلحت پر بنا ہے، اور اس سے ہمیں کیا حاصل کرنا ہے اس کی طرف ہمیں توجہ دینا ہے. یہ عنوان ہو گیا. دوسری طرف اس مہینے کے اندر آج بھی مسلمانوں میں علم آنے کے باوجود بہت ساری چیزوں میں ہم ملوث ہیں، اس سے بچنا چاہیے. ایک چیز، 4 چیزیں، ایک کفر ہے اور دوسری شرک ہے، تیسری بدعت ہے، جاہلی رسوم ہے، شک و شبہات ہے. اب میں نے جو آیت تلاوت کی ہے اس کا سادہ سے سادہ ترجمہ یہ ہے: افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا یہ لوگوں نے گمان کر لیا ہے، عبادی کہا گیا ہے میرے بندوں میں سے، اللہ کی مخلوق میں سے جن بھی ہو سکتے، کوئی بھی ہو سکتے، ان کو کارساز بنا لیا ہے. یہ کچھ کرنے والے ہیں، یہ ریکمنڈیشن کرنے والے، یہ بچانے والے ہیں، مختلف پہلو سے کسی کو جو ہائی لائٹ کر دینے والے ہیں. اعتدنا، ہم نے ایسے ذہن رکھنے والوں کو، ایسی سوچ رکھنے والوں کو، ایسے کردار والوں کو ہم نے جہنم رسید کیا ہے، جہنم تیار کی ہے. پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو کیا نہ بتائیں کہ سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والا شخص کون ہوتا ہے. ایک مسلمان چاہتا ہے کہ بھئی اپنی عبادت ہو، ہمارے اعمال اللہ کے پاس قبول ہو جائے، ترازو میں تولے جائے، جو وزنی بھی ہو، کامیاب بھی ہو، لیکن نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ کیا ہم تم کو تنبیہ نہ کریں کہ نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم، جن کی پوری دنیاوی کوششیں بیکار ہو گئی. ضل سعیہم، سا کے معنی کوشش، اسٹرگل جو کرتے تھے. فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں کیا کرتے تھے؟ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ یہ گمان کرتے تھے کہ ہم بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں، بہت اچھے ہیں، حالانکہ پاس اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے. وہ یہ کہہ لیتے یہ بڑا ثواب ہے بھائی، یہ مہینے کے اندر ان کو شربت پلانا، فلاں چیز کرنا، یہ کرنا. بعض وقت ہم نہیں کرنا چاہتے، جانتے بھی ہیں سوسائٹی اور ماحول اتنا اثر انداز ہوتی ہے کہ ابھی ان کے طریقے ہم بھی کر لیں گے. ہم بہت سارے جانتے ہیں بہت سی چیزیں نہیں کرنا ہے، گھر میں بولتے ہیں کر لیں گے، ہم بڑوں کو ناراض نہیں کرنا ہے. یہ تمام چیزیں ہیں، قرآن صاف کہتا ہی نہ ہے تو ان کے اندر یحسنون انہم صنعا، وہ کرتے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی لوگ ہیں ہماری ناشکراپن کر رہے ہیں، ہماری آیتوں کا مذاق کر رہے ہیں، سوچ رہے نہیں کیا کر رہے ہیں. وَلِقَائِهِ، میری ملاقات کے دن کے آنے کا یقین نہیں ہے. میں پوچھوں گا ان کو، میں ان کو ہر چیز کی جانچ کروں گا، کیا یقین نہیں کرتے ہیں؟ بڑا بھاری لفظ استعمال کر رہا ہے قرآن، حبیطت اعمالہم. حبیطہ کا معنی بیکار، اکارت، ویز، رائے گا، آکارت ہو گئے ان کے اعمال. اور دکھ کی بات تو یہ ہے فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، جو ثواب سمجھ کے آپ کرتے تھے قیامت کے دن ترازو میں تولے تک نہیں جائیں گے، انویلوڈ ہو جائیں گے. سو یہ پورا عنوان ہے، آپ ڈیٹیل میں نہیں، سنجیدگی کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں یہ آیتوں کے اندر کہ جو ہے تولے تک نہیں جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے کیا کر رہے تھے وہ. پھر اس کے بعد جو ہے یہی لوگ ہیں ہماری آیتوں کو سنجیدگی سے غور نہیں کیا. کوئی جہاں پر قرآن چلایا جاتا ہے، قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے،
ہم کو بڑا غصہ آتا ہے، یقیناً فطری چیز ہے ایک ایمان لانے کے نیتا سے ایک مسلمانوں کے ناطے غصہ کرنا، لیکن کبھی کبھار اپنے آپ میں بھی غصہ کیجئے کہ کیا ہم نے ان قرآن کی آیتوں کو کبھی کھولا ہے، کبھی ہم نے پڑھا ہے، کبھی قرآن کیا کہتا ہے، یہ بھی اپنے آپ پہ سوچنے کے والے پیغام ہے ہمارے لیے۔ پھر جو ہے یہ آیتیں رہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، یہ اس مہینے کے اندر بہت سارے مسلمانوں میں رائج ہو جاتے ہیں، سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ کفر اور شرک کے بارے میں دیکھیے حدیثیں میں آیا ہے، بہت سارے لوگ بھائی ہم تو نہیں کرتے، سمجھے آپ، بہت سارے نوجوان بچوں کو پوچھا بھائی آپ کیوں یہ کپڑے پہنے؟ نہیں ہم تو نہیں صاحب ایسے تو مانتے نہیں، ہمارے دوستان بولتے ہیں ہم پہن لے رہے ہیں، ان کے ساتھ چلے آتے ہیں، تھوڑا ان کو کیا ہے تکلیف نہیں دے رہا، وہ نہیں کرنا وہ، لیکن یہ چیزیں بھی احتیاط کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے ایک حدیث ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، لیس منا ضرب الخدود وشق الجیوب، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں لیس منا، وہ ہم میں سے ہی نہیں۔ کون ہے؟ منہ پر غم کے مارے مار لیتا ہے، چہروں کو لوچ لیتا ہے، گریبان پھاڑتا ہے، وَدَعَا بِدَا الْجَاهِلِيَّةِ، جاہلی رسوم ہے، شک ہے، شبہات ہے، یہ کام نہیں کرنا، وہ کام نہیں کرنا، فلاں دن کریں گے، فلاں غم کا دن ہے، فلاں چیز ہے، فلاں دن گھر میں داخل نہیں ہونا، چاشمبے کے دن کرے تو 4 چیزیں ہو جائیں گے، سمجھیں گے۔ یہ جو شک و شبہات ہے، یہ جو ہے جاہلی رسوم ہے۔ وہ جاہلی رسوم کا کسی دور تک بھی اس کے ذہن میں بات آتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضی کا جواب۔ یہ طویل حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 افراد کو دنیا کے انسانوں کے بدترین انسان کہا، ان میں سے ایک شخص وہ ہے بدترین انسانوں میں جو ایک بہترین اور صاف ستھرا سیدھا سادہ دین ملا ہے اور اس دین کو شک و شبہات میں مبتلا کر کے اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے، یہ بھی بات۔ پھر اس کے بعد جو ہے اور ایک حدیث بخاری مسلم کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بری ہوں، میں بیزار ہوں ایسے شخص سے، ناراض ہوں، بیزار ہوں۔ حضور فرما رہے ہیں ممن حلق، جس نے غم کے بارے اپنے بال کو مڑا لے رہا ہے، وصلخ، بلند آواز سے جو ہے رو رہا ہے، کسی کی میت ہو جائے کہ چیخے مار کے بیانے دے کے رو رہا ہے، وخرخ، اپنے کپڑوں کو پھاڑ لے رہا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے کہا بعض چیزیں کفر ہوتی ہیں، بعض چیزیں شرک ہوتی ہیں، جاہلیت، ان تمام حدیثوں میں کور اپ ہیں۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن کی۔ بعض وقت ہم ٹی وی پہ دیکھ لیتے رہتے ہیں، گھنٹے دیکھتے ہیں، دوستوں کی محفل میں چلے جاتے ہیں، بھائی ایسی چلے گئے ہم، ایسی ٹائم پاس کرنے چاہیے کسی کے لیے، یہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی۔ لعنت کا لفظ سمجھتے آپ، پھٹکار، اللہ کے طرف سے پنشمنٹ، دھتکار کے معنی میں لعنت، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ کسی گناہ کے تعلق سے نہیں کہا، جھوٹ پہ کہا گیا۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناہیۃ والمستمیۃ، نوحہ کرنے والوں پر، نوحہ بولے تو فلانا پلانا جو ہوتا دیکھیں آپ، اس پہ دوسرا لفظ کیا، والمستمیۃ، اور اس کو سن رہے بھی رہے، الناہیۃ والمستمیۃ، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہ بھی لعنت کی اور ان پہ بھی لعنت کی۔ اور کفر کے تعلق سے کیا بات آئی، مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثنتان فی الناس کفر، 2 عادتیں انسانوں میں ایسی ہیں جو کفر تک پہنچا دیتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے ان چیزوں سے، ہم غور نہیں کرتے ہیں، سرزد ہو جاتی ہیں۔ ثنتان فی الناس کفر، الطعن فی النفس، حسب نفس پہ بڑا فخر کرنا، یا حسب نفس کو جو ہے گالیاں دینا، ہم وہ تھے فلاں تھے، گالی گلیج ہے تو حسب نفس کی طرف چلے جانا۔ قرآن نے کہا کہ یہ وہ دن ہے تمہارے حسب نسب جو تم شجرہ لے کر آتے ہو،
یہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں. یہ رشتے ناتے کاٹنے والا دن ہوگا قیامت کے دن. وہ اعمال تمہارے جو صحیح ہے وہی تو لے جائیں گے. پھر نصب والناحیۃ علی المیت، اور جو ہے میت پہ نوحہ کرنا، یہ کفر ان تمام چیزوں کے طرح. اب آخر میں پیغام کیا ہے؟ حسینی کردار کیا ہے، اس کو آپ جاننا چاہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق و عادات سورہ عمران آل عمران آیت نمبر 132 سے لے کر 136 تک نمبر وائز بیان کیے گئے ہیں. اس کو اسٹڈی کرے اور اس کو عرض کرے. یہ سیرت ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو بہت چاہتے تھے. فطری چیز ہے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوترے نہیں تھے، کیونکہ آپ کے لڑکے بچپن میں انتقال ہو گئے ہیں. اور جو ہے کہ انسان کو فطری چیز ہوتی ہے کہ بھئی اپنے پوتروں سے بھی محبت کرتا ہے، بیٹیوں سے بھی محبت کرتا ہے، نواسوں سے بھی زیادہ فرض کرتا ہے. اور دنیا میں جو ہے بیٹیاں ہمدرد ہوتی ہیں، ان کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی فرماتے تھے. الحمدللہ ہماری دعا ہے کہ ہمارے بہواں بھی بیٹیوں کی طرح آئے. سمجھ میں رہے ہو، ناراض ہو جائیں گے کچھ بولے، لیکن جو ہے وہ بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نواسوں کو بہت چاہتے تھے. یہاں تک کہ جو ہے بعض کفار مکہ نے اعتراض کیا، اے اللہ کے رسول آپ کی باتیں بڑی پسند ہیں، لیکن آپ کیا ہے ایک زانے پر حضرت حسین کو بٹھا لیتے ہیں اور ایک زان پر آپ کے خادم حضرت اسامہ بن زید کو بٹھا لیتے ہیں، نوکر کے بچے کو بٹھا لیتے ہیں. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا میں حسین کو چاہتا ہوں اسامہ بن زید کو بھی ویسے ہی چاہتا ہوں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماڈل دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے فرمایا کہ یہ جنت کے نوجوان ہیں، جنت کے پھول ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کبھی کچھ بیمار ہوتے، کچھ ہوتے تو پریشان ہو جاتے تھے. ایک مرتبہ آپ کے نواسوں کو جو ہے بخار آ گیا تھا، ذرا طبیعت مقدر ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کی بے چینی کو دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں. یہ واقعے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے کردار میں ایک دعا کو بھی لے کے اٹھے آپ. تو حضرت جبرائیل آتے ہیں، حضور سے پوچھتے ہیں ان ارا علی وجہک الحم، اے اللہ کے رسول میں آپ کے چہرے پہ بڑا غم دیکھ رہا ہوں، ذرا پریشانی دیکھ رہا ہوں کہ کوئی گھر میں بیمار ہو جائے، کوئی بچے بیمار ہو جائے، چاہے پوترے ہو چاہے نواسے ہو، کوئی رشتہ دار ہو. فطری چیز ہے کہ محبتیں ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بیمار ہوئے، حضرت جبرائیل آ کر پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول ارا علی وجہک الغم، میں آپ کے چہرے پہ غم دے رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جبرائیل، میرے دونوں نواسے جو ہے بہت بیمار ہیں، بخار ہے، کم نہیں ہو رہا ہے، اس واسطے میں پریشان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری دعا سکھائی. ہم یہ دعا کو یاد کریں، اپنے بچوں کو بخار کی حالت میں سکھائیں. آپ نے فرمایا اعینک بکلمات اللہ التامہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کو چند کلمات سکھاتا ہوں، آپ پناہ مانگیے اللہ تعالیٰ سے ان پورے کلمات کے ساتھ. کیا ہے؟ من شر کل شیطان حامہ، ہر شیطان کی برائی سے جو انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے. پھر اس کے بعد ومن کل عین لامہ، ہر اس برائی سے جو انسان کی آنکھ کو ملامت، نظر لگ گئی بولتے دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعا اللہم احفظنا من کل عین لامہ، اے اللہ ہر ملامت کرنے والے آنکھ سے ہم کو بچا لے. نظر بد کی کتنی بہترین دعا ہے، کوئی پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، کہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں. اردو میں بولیے اے اللہ نظر لگتی ہے، نظر ثابت ہے، یہ حدیث میں بھی ہے، اے اللہ ہر نظر بد سے مجھے بچا لے، ہم کو بھی بچا لے. پھر اسی طریقے سے جو ہے ایک اور دعائی بخار جب ہوتا ہے تو حضرت ابن عباس کی روایت ہے بسم اللہ اللہ اکبر ونعوذ باللہ العظیم من شر من عرق الغاب، اے اللہ جوش ماننے والی رگ جو بھڑکتی ہے گرمی کی وجہ سے، اور گرمی کی شدت، ترمذی کی روایت ہے یہ، تو اس سے پڑھیں گے معوذتین پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے. یہ ہے پورا پیغام جو ہمیں لے کر اٹھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مارے محاق میں ہمیں جو کرنا ہے وہ کرنے کا توفیق نصیب فرمائے، شرک بدعت اور جاہلی میں رسول سے ہمیں محفوظ فرمائے. اے اللہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں قیامت کے دن ہمارے اعمال نامے میں نجات کا ذریعہ بنا دے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.